السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر وسیم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے گریک میتھولوجی میں ٹٹانومیکی کی۔ ٹٹانومیکی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے۔ ٹٹانومیکی کا مطلب ہے بیٹل آف گاڈز یا وار آف گاڈ، اس کو کہتے ہیں خداؤں کی جنگ۔ ہم نے جو پہلا ہمارا چیپٹر تھا انٹروڈکشن کا، اس میں اس کا پس منظر بیان کیا تھا۔ جو نئے دیکھنے والے ان کے لیے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ ٹٹانومیکی اس کا مطلب ہے خداؤں کی جنگ۔ یہ دو قسم کے خدا تھے، دو نسلوں کے خدا تھے، ایک سینئر نسل اور ایک جونیئر نسل۔ ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جس کو ہم ٹائٹینومیکی کہتے ہیں۔ جو پہلا گریک میتھولوجی کے مطابق جوڑا تھا، آسمانی جوڑا، وہ تھا زمین اور آسمان کا، یعنی گایا اور یورینس کا۔ ان دونوں کے 12 بچے تھے جن کو خداؤں کا درجہ ملا، جن میں 6 میل تھے اور 6 فیمیل تھیں، 6 گاڈ اور 6 گاڈس۔ اور یہ جو 12 چلڈرن تھے ان کو ٹائٹنز کہا جاتا ہے۔ تو یاد رہے، گریک میتھولوجی کے مطابق جو پہلی نسل تھی خداؤں کی، جن کو سینئر نسل ہم کہتے ہیں، سینئر جنریشنز آف گاڈ، ان کو ہم ٹائٹنز بھی کہتے ہیں۔ ان میں 6 میل تھے اور 6 فیمیل، تو ان خداؤں کو ہم ٹائٹنز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی جو اولاد تھی ان کو ہم اولمپین گاڈز کہتے ہیں۔ تو یہ جو دو نسلیں تھیں، یعنی ٹائٹنز اور اولمپین گاڈز، ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں ٹائٹینومیکی۔ اچھا، اب اس کی سبب کیا تھا، یہ ہوئی کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو گایا ہے، جس کو ہم مدر ارتھ کہتے ہیں، زمین، اس کا جوڑا بنا تھا آسمان کے ساتھ، یورینس کے ساتھ۔ ان دونوں سے 12 بچے پیدا ہوئے، 6 گاڈ اور 6 گاڈز۔ اس کے علاوہ ان کے 3 بچے تھے جن کی ایک آنکھ تھی، جن کو سائیکلوپ کہتے ہیں۔ 3 سائیکلوپس تھے اور 3 ایسے بچے تھے جن کے 100 ہاتھ تھے، 50 سر اور 100 ہاتھ۔ ان کو ہم ہیکاٹونکریز کہتے ہیں۔ تو جو یورینس تھا، اس وقت اس کی حکومت تھی پوری کائنات پر۔ یورینس نے کیا اپنے پہلے 12 بچوں کو چھوڑ کر جو 3 سائیکلوپس تھے ان کو، اور جو 3 ہیکاٹونکریز تھے ان کو، زمین کے نیچے انڈر ورلڈ ان کو قید کر دیا۔ یورینس کے نزدیک یہ جو بچے تھے 3، وہ اگلی تھے، بدصورت تھے، اس کو وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اور دوسری ریزن کیا تھی، یہ جو 6 بچے تھے جن میں 3 سائیکلوپس تھے اور 3 ہیکاٹونکریز، یہ جائنٹس تھے، بہت طاقتور تھے۔ ان کو خداؤں کا درجہ نہیں ملا تھا، لیکن ان میں طاقت بہت زیادہ تھی، ان میں بہت زیادہ صلاحیت تھی۔ تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ میرے اقتدار کے لیے خطرہ بنے، تو اس نے ان 6 کے 6 کو قید کر دیا۔ اس چیز کا دکھ تھا گایا کو، جو ان کی ماں تھی۔ ان کی ماں نے، گایا نے کیا کہا، اس نے اپنے جو بچے تھے، جو ٹائٹنز تھے، ان کو کہا کہ اپنے باپ سے اس کا بدلہ لو اور اپنے باپ کو اقتدار سے علیحدہ کر دو۔ ٹائٹنز میں سے کسی گاڈ نے اپنی ماں گایا کی بات نہیں مانی، سوائے ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام کرونس تھا۔ کرونس نے کہا ٹھیک ہے ماں، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ تو کرونس نے اپنی ماں گایا کی مدد سے اپنے باپ یورینس کا تختہ الٹ دیا اور کائنات کا مالک بن گیا۔ جب اس نے تختہ الٹا، اس کو ہرایا اور کائنات کا مالک بنا، تو جو پہلا کائنات کا مالک تھا جس کی حکومت ہے، یعنی یورینس، اس نے اپنے ہی بیٹے، جو کہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا کرونس، اس کو بد دعا دی اور کہا بیٹا، جس طرح تو نے میرا تختہ الٹا ہے، مجھے حکومت سے ہٹایا ہے، اسی طرح تیری اولاد میں سے کوئی ایک تیری حکومت کو الٹے گا۔ تو یہ بات کرونس کے ذہن میں تھی۔ کرونس نے اپنی سسٹر سے جوڑا بنایا اور اس کی پھر اولاد پیدا ہوئی۔ جب اولاد پیدا ہو رہی تھی تو کرونس کے ذہن میں اپنے باپ کی وہ بد دعا تھی۔ تو کرونس کیا کرتا تھا، کرونس جیسے جیسے اس کی اولاد پیدا ہوتی جاتی، وہ اس کو نگلنا شروع کر دیتا۔ تو کرونس ایک ایک کر کے اپنی اولاد کو نگلتا گیا۔ پھر ان کا سب سے چھوٹا بیٹا پیدا ہوتا ہے زیوس۔ جب زیوس پیدا ہوتا ہے تو زیوس کی والدہ چاہتی ہے کہ کم از کم میرا ایک بیٹا بچ جائے۔ اس کی والدہ زیوس کی جگہ ایک پتھر کو لپیٹتی ہے کپڑے میں اور اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ شوہر سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا زیوس ہے۔
شور اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے نگل جاتا ہے، جبکہ اس کی ماں زوس اس کو وہاں سے دور کریٹ کے غار کے اندر اس کو پالنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ وہاں پہ ایک بکری نما مخلوق ہے جس کو امالتھیا کہا جاتا ہے، اس کا دودھ زیوس پیتا ہے اور اس کا دودھ پی کر وہ جوان ہوتا ہے۔ زیوس جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی باپ کرونس کے دربار میں جا کے کپ بیرر بن جاتا ہے، یعنی مشروب بانٹنے والا ملازم ایک بن جاتا ہے۔ ایک دن وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر کرونس کی بیٹی میٹس اس کی مدد سے ایک مشروب تیار کرتا ہے جو کہ وائن اور مسٹرڈ کا مکسچر ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کو پیش کرتا ہے۔ کرونس جب وہ مشروب پیتا ہے تو اس کو وومٹ آتی ہے، وومٹ جب آتی ہے تو اس کے معدے میں جو اس نے نگلی ہوئی اپنی اولاد ہے وہ ریورس آرڈر میں ایک ایک کر کے باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے پتھر باہر آتا ہے جو کہ زیوس کی جگہ اس نے نگلا ہوتا ہے، اسی طرح اس کے باقی 5-6 بھائی جو بہنیں جو اس نے نگلی ہوتی ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں۔ جب وہ باہر نکلتی ہیں تو زیوس اپنی بہن بھائیوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں سے پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ زیوس اپنے بہن بھائیوں کو مل کر ابھی ٹائٹنز کو، یعنی کہ جو ان کی سینئر نسل ہے جو کہ اس کے باپ ہے کرونس، اس کے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ جنگ پر آمادہ کرتا ہے۔ ابھی زیوس اپنے اولمپین گاڈز کو اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک آرمی تشکیل دیتا ہے اور اپنا باپ یعنی کہ کرونس اس کی حکومت کو چیلنج کر دیتا ہے۔ ابھی 2 قسم کی آرمیز بن گئی ہیں، ایک سینئر گاڈز کی اور ایک جونیئر گاڈز۔ جونیئر گاڈ نے سینئر گاڈز کو چیلنج کیا ہے۔ جو سینئر گاڈز ہیں ان کی قیادت کر رہا ہے کرونس، اور جو جونیئر گاڈز ہیں اولمپین گاڈز ان کی قیادت کر رہا ہے زوس۔ یعنی ٹائٹنز اور اولمپین ابھی آمنے سامنے ہیں۔ ٹائٹنز ماؤنٹ ایتھرس پر بسیرا کیے ہوئے ہیں اور جو جونیئر گاڈز ہیں وہ ماؤنٹ اولمپیس پر۔ کرونس کا ساتھ دینے کے لیے، ٹائٹنز کا ساتھ دینے کے لیے اس کے اپنے بہن بھائی، اس کے اپنے بہن بھائیوں کی اولاد شامل ہے۔ اس میں جو قابل ذکر ہیں وہ ہے ہائپریون، کیوس، کریوس، ہائپیتیس، ایٹلس اور مینوٹیس۔ تو یہ قابل ذکر ٹائٹنز ہیں جو ٹائٹن والی سائڈ پر ہیں۔ ابھی زیوس کے ساتھ اس کے اولمپین گاڈز ہیں۔ زیوس کے ساتھ اس کا بھائی پوسیڈون ہے، اس کا بھائی ہیڈیز ہے، ہیسٹیا ہے، ڈیمیٹی ہے، ہیرا۔ ابھی یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ ٹائٹنز میں سے کچھ ٹائٹنز نے کرونس کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ دوسرا جو کیمپس تھا اولمپین گاڈ جو اس کا، اس میں جا کر مل گئے تھے۔ اوسینیس نیوٹرل رہا جنگ میں۔ اوسینیس کی جو بیٹی تھی سٹیک، اس نے ساتھ دیا اولمپین گاڈ کا۔ سٹیک جو تھی اس کی جو 4 اولادیں تھیں جن میں نائکی تھا، نائکی کا آپ نے نام سنا ہے، برانڈ نائکی جو ہے یہ اسی کے نام پر ہے۔ کراٹوس تھا، زیلوس، ہم عام طور پر جیلس کا لفظ یوز کرتے ہیں تو یہ وہیں سے نکلا ہے، زیلوس اور بایا۔ یہ 4 جو اس کی اولاد تھی یہ ٹائٹن تھی، لیکن انہوں نے ساتھ دیا تھا اولمپین کا، اولمپین گاڈز کا۔ اسی طرح آئپیتھیس جو ٹائٹن تھا اس کے جو 2 چلڈرن تھے، 2 بچے تھے، پرومیتھیس اور ایپیمیتھیس، انہوں نے بھی ٹائٹنز کا ساتھ نہیں دیا۔ اچھا، یہاں پر پرومیتھیس اور ایپیمیتھیس اس کا آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب ہم اگلے چیپٹر میں جائیں گے کہ جب زمین بنی، زمین پر لائف کون لایا، پہلا انسان کیسے پیدا ہوا، زمین پر آگ کیسے ہوئی، تو وہاں پر پرومیتھیس اور ایپیمیتھیس کا جو کردار ہے وہ ڈسکس ہوگا۔ ابھی جنگ کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، بیٹل سٹارٹ، ارتھ ٹریمبلڈ، ایئر برنڈ، واٹر بوائلڈ، اسکائی کریکڈ اینڈ گراؤنڈ۔ 10 سال تک یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ اچھا، دونوں طرف خدا ہیں، جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا، ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، زمین کپ کپا رہی ہے، زلزلے جاری ہیں، ہوا میں آگ لگی ہے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور پھر کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے، گایا آتی ہے، وہ اپنا پوتا زوس کو کہتی ہے، یہ ذہن میں رہے کہ یہ باپ اور بیٹا آپس میں آمنے سامنے ہیں۔ جو پہلی جنگ تھی اس میں جو باپ تھا وہ اپنے بیٹے کے خلاف تھا، اور یہ جو ٹیٹانومیکی تھی اس میں بھی جو باپ تھا وہ اپنے بیٹے کے خلاف تھا۔ یورینس کے مقابلے میں اس کا بیٹا
کرونس آیا اور کرونس کے مقابلے میں اسی کا بیٹا زیوس آیا. تو گایا کا یہ پوتا تھا زیوس. گایا اپنے پوتے کو اپنے بیٹے کرونس کے خلاف بتاتی ہے کہ اگر تم یہ جنگ جیتنا چاہتے ہو تو تمہیں وہ جو 3 سائیکلوپس ہیں اور وہ جو 3 ہیکاٹونکریز ہیں ان کو آزاد کرنا پڑے گا. آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ جب ٹائٹنز تھے، جو کرونس تھا اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی تو اس کی ماں نے کرونس کا ساتھ دیا تھا. تو ابھی کیا وجہ بنی کہ وہی گایا اسی کرونس کے خلاف اپنے پوتے کا ساتھ دے لیے؟ تو اس کی وجہ بالکل وہی تھی کہ جس طرح پہلا جو مالک تھا آسمانوں کا، کائنات کا، اس نے اپنی جو اولاد تھی اس کو امپریزن کر دیا تھا. تو گایا کو اس کا دکھ تھا. اور جو اس کا بیٹا تھا کرونس، اس نے بھی وہی کام کیا. اس نے سائیکلوپس اور ہیکاٹونکریز کو نہیں چھوڑا، اس نے انہیں کو امپریزن ہی رہنے دیا. اس کو بھی یہی خطرہ تھا کہ یہ مجھے آنے والے دنوں میں میرے لیے اقتدار کے لیے خطرہ بنیں گے. تو پھر ان کی ماں جو تھی وہ اپنے بیٹے کے ہی خلاف اپنے پوتے کے ساتھ آ گئی. اس نے زیوس کو کہا کہ اگر تم سائیکلوپس کو اور ہیکاٹونکریز کو، جو کہ گایا کی اولاد ہے، ان کو نکال لو گے، یہ تمہارا ساتھ دیں گے، تو جنگ کا پھانسا پلٹ جائے گا. زیوس ٹریول کرتے ہوئے ٹارٹورس میں جاتا ہے اور وہاں پر جو گاڈ ہے کیمپی، ڈریگن گاڈ ہے، ڈریگن کی شکل کا ہے، اس کو مارتا ہے اور وہاں سے سائیکلوپس اور ہیکاٹونکریز کو نکال لیتا ہے. ابھی سائیکلوپس اور ہیکاٹونکریز اولمپین گاڈز کی صف میں شامل ہیں اور یہاں سے ایک نئی سٹوری کا آغاز ہوتا ہے. یہاں سے جنگ کا پھانسا پلٹ جاتا ہے. جو سائیکلوپس ہیں وہ ماسٹر ہیں ویپنز بنانے میں، وہ کرافٹ کرتے ہیں ویپنز، اور ہیکاٹونکریز بہت طاقتور ہیں. سائیکلوپس 3 ویپن بناتے ہیں، جن میں ایک ویپن تھنڈر بولٹ وہ زیوس کو دیتے ہیں، اور ایک ویپن ٹرائیڈنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 3 کونوں والی ایک نیزا سا ہے، وہ پکڑا ہوتا ہے، تو پوسائیڈن کو وہ ٹرائیڈنٹ دیتے ہیں. اسی طرح ان کے بھائی ہیڈیز کو ہیم آف انویزیبلٹی دیتے ہیں. وہ ایسا ہیلمٹ ہے کہ جس کو پہن کر آدمی نظر نہیں آتا. یہ 3 ویپنز جب اولمپین گاڈز کو ملتے ہیں تو جنگ کا پھانسا پلٹ جاتا ہے. زیوس تھنڈر بولٹ پھینکنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح پوسیڈون اپنے ٹرائیڈنٹ سے پانی کے اندر سائیکلون پیدا کر دیتا ہے. ہیڈیز ہیم آف انویزیبلٹی پہنتا ہے اور ٹائٹن گاڈز کی صفوں میں گھس جاتا ہے اور ان کے ویپنز تباہ کر دیتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ وہ نظر تو آ نہیں رہا. اس کے بعد ہیکاٹونکریز کیا کرتا ہے؟ ہیکاٹونکریز کے 100 ہاتھ ہیں، بہت طاقتور ہیں. وہ پورے پہاڑوں کو اٹھا کر ٹائٹنز کی صفوں میں پھینکتے ہیں، ٹائٹنز آرمی کو وہ تباہ کر دیتے ہیں. اور ان کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یکدم ہی جنگ کا پھانسا جب پلٹتا ہے تو اولمپین گاڈز فتح حاصل کر لیتے ہیں، اور اس طرح ٹائٹنز گاڈز کی اجارہ داری ختم ہوتی ہے اور اولمپین گاڈز کا دور شروع ہوتا ہے. جنگ کے اختتام پر زوس کیا کرتا ہے؟ زوس نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا ہوتا ہے ان ٹائٹنز سے کہ جو ٹائٹن کا ساتھ نہیں دیں گے یا ہمارا ساتھ دیں گے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو جنہوں نے ٹائٹنز کا ساتھ نہیں دیا تھا یا نیوٹرل رہے تھے ان کو زوس کچھ نہیں کہتا بلکہ ان کو عہدے دے دیتا ہے. ابھی یہ 3 بھائی ہیں، زوس، پوسائیڈون اور ہیڈیز. یہ تینوں پوری کائنات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے یہ ایک رینڈم طریقہ اختیار کرتے ہیں، ڈرائنگ سٹرا کرتے ہیں. ڈرائنگ سٹرا کا مطلب یہی ہے کہ ایک رینڈم، جس طرح مختلف اس کے طریقے ہیں کہ آپ جس طرح بعض دفعہ سکہ پھینک لیا جاتا ہے یا ہاتھ میں ایک پتھر چھپا لیا جاتا ہے، اس طرح کر کے کوئی رینڈم طریقہ ایسا کہ جس میں ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ اس کے حصے میں یہ آئے گا، اس کے حصے میں جو قسمت میں اس کے لکھا ہو. تو اس طرح 3 حصوں میں جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں، سب سے جو چھوٹا سٹرا ہے وہ اس کے حصے میں آتا ہے ہیڈیز کے. اور زیوس جو ہے وہ آسمانوں کا مالک بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ گاڈ آف مورٹلز اینڈ امورٹلز. جو پوسائیڈن ہے وہ سمندروں کا مالک بن جاتا ہے، گاڈ آف سیز. اسی طرح ہیڈیز کو گاڈ آف انڈر ورلڈ بن جاتا ہے. انڈر ورلڈ کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جہاں پر مرنے کے بعد آپ کی روحیں جاتی ہیں. تو اس طرح کائنات کو 3 حصوں میں
تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ تو جو ٹائٹنز ہیں ان کو گرفتار کر کے وہیں پر امپریزن کیا جاتا ہے جہاں پر ہیکاٹونکریز اور سائیکلوپس کو رکھا گیا تھا، اور ابھی ان کے گارڈ کے طور پر ہیکاٹونکریز کو رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے۔ ابھی وہی گایا، وہی مدر ارتھ ابھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، کیونکہ زیوس نے بھی وہی غلطی کی جو ان کے باپ نے، اس کے دادا نے کی تھی، یعنی اس نے ٹائٹنز کو گرفتار کر کے امپریزن کر دیا۔ ایٹلس کے ذمہ یہ آیا کہ ایٹلس قیامت تک ہمیشہ کے لیے آسمانوں کو جس کو ڈیمیج کیا گیا تھا اس کو اٹھا کر کھڑا ہے۔ ہم نے ورڈ ایٹلس کا لفظ سنا ہوگا، تو ورڈ ایٹلس جو وہ اسی ایٹلس کے نام سے نکلا ہے۔ ابھی گریک میتھالوجی کے مطابق آسمان کو ایٹلس اٹھا کر کھڑا ہوا اور یہ ہمیشہ کے لیے کھڑا رہے گا۔ تو گایا ماں کو، مدر ارتھ کو اس چیز کا بھی پھر غصہ ہے، مدر سیٹسفائیڈ نہیں ہے، کیونکہ زیوس نے بھی اپنے باپ جو تھے اس کو اور باقی جو ٹائٹنز تھے ان کو قید کیا ہے۔ ابھی گایا کیا کرتی ہے؟ گایا ایک نئی مخلوق کو جنم دیتی ہے جن کو جائنٹس کہتے ہیں، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے جیگنٹوموکی کا، اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جیگنٹوموکی کیا ہوتی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔